السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم شہزاد احمد کی غزل پڑھیں گے، پیج نمبر 244۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ غزل کا مطلع ہے، پتہ چل رہا ہے ہمیں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اس لیے یہ غزل کا مطلع ہے۔ غزل کا پہلا شعر، شاعر اس شعر میں اپنی بے بسی یا اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ دیکھیں اس شعر کی ردیف ہی کیا ہے، کرتے تھے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہزاد احمد ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کیا، وہ مجھے دیکھ کے، وہ سے مراد محبوب ہے، محبوب کی بات کر رہے ہیں۔ روایتی انداز ہے، بے شک 20ویں صدی کے شاعر ہیں یہ، لیکن یہ شعر جو ہے وہ ان کا روایتی طرز پہ ہے۔ شہزاد احمد کہتے ہیں کہ میرا محبوب پہلے مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتا تھا، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ٹھیک ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ باعث اعزاز تھا، یہ بات خوشی کا باعث تھی کہ میرا محبوب مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں۔ نہ صحیح کچھ مگر، یعنی پہلے مصرے میں آپ دیکھیں بتا دیا کہ وہ محبت کا اظہار اس نے کبھی نہیں کیا، محبوب کی طرف سے محبت کے اشارے یا محبت کے ہونے کا کوئی ثبوت تو انہیں نہیں ملا، یعنی یہ ان کی یک طرفہ محبت ہی تھی شہزاد احمد کی۔ لیکن وہ کس بات پر خوش تھے کہ میرا محبوب مجھے پہچانتا ہے۔ جب آمنا سامنا ہو تو محبوب کی بے رخی، اس کا غصہ، اس کے طنزیہ جملے شاعر کو اس بات کی یقین دہانی کراتے تھے کہ شاعر یعنی شہزاد احمد کو محبوب جانتا ہے اپنے عاشق کے طور پہ، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، ادھوری خوشی تھی۔ ٹھیک ہے، مکمل خوشی تو تب ہوتی ہے جب دو طرفہ محبت ہو، لیکن شہزاد احمد اپنی اس ادھوری خوشی میں بھی خوش تھے۔ اب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ پہلے تو میرا محبوب مجھے دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ میں اگر اس کے سامنے بھی آتا ہوں تو وہ سرد مہری کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ تو وہ طنزیہ جملے کستا ہے، نہ ہی وہ غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں حیرانگی، حیرت اور اجنبیت کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی وہ بالکل شاعر کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ جانتا ہی نہیں، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی محبت، بالکل احساسات سے خالی اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور یہ بات شہزاد احمد کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادھوری خوشی جو میری تھی کہ محبوب مجھے جانتا تھا کہ میں اس کا عاشق ہوں، اب مجھ سے وہ بھی چھن گئی ہے، یہ اعزاز بھی ختم ہو گیا ہے، محبوب مجھے دیکھ کر نہیں پہچانتا، تو یہ بات انہیں دکھ دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے۔ محبوب کی بے رخی تو ہر عاشق برداشت کر سکتا ہے، مگر وہ اسے پہچانے ہی نہ، اس کے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کرے، یہ کسی بھی عاشق کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، یہ زیادہ اذیت کی بات ہے۔ اس میں آپ حوالہ شعر بچے لکھیں گے۔ غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے۔ آگے دیکھتے ہیں شعر نمبر 2۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند ہم، کہ ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ اب کرتے تھے وہی ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں، شہزاد احمد بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ جب تک میں محبت سے آشنا نہیں ہوا تھا، میں ضدی طبیعت کا مالک تھا، انا پسندی، غرور اور اپنی بات منوانا یہ میری فطرت میں شامل تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اصرار کرتا، ہر بات پر ضد کرتا اور اپنی بات کو مقدم رکھتا، سب لوگوں میں، محفل میں، جہاں پر بھی ہوتا مجھے یہ خواہش ہوتی کہ میری بات کو صحیح مانا جائے، میری بات کو ترجیح دی جائے، اور میں اپنی بات منوا کر دم لیتا تھا۔ دوسرے مصرے کی ہم تشریح پہلے کریں گے، پھر ہم پہلے مصرے کی کریں گے۔ ہم کہ ہر بات پر اصرار کیا کرتے تھے، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب تک شہزاد احمد محبت سے آشنا نہیں ہوئے تھے، محبت جیسے جذبے سے وہ آگاہی انہیں نہیں حاصل ہوئی تھی، تو ان کی طبیعت ایسی تھی۔ لیکن محبت ہونے کے بعد جب انہیں محبوب سے محبت ہو گئی تو ان کی طبیعت میں یکسر کیا تبدیلی رونما ہوئی، وہ پہلے مصرے میں بتا رہے ہیں۔ آخر کار کیا ہو گیا کہ میں تیری رضا یعنی محبوب کی رضا کا پابند ہو گیا۔ محبت میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی ہر بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس کے آگے اپنے محبوب کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اپنی ذات کو مٹانا ہی محبت کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر شہزاد احمد کہہ رہے ہیں کہ میں اب اپنے محبوب کی ہر بات میں راضی رہتا ہوں۔ میں کبھی وہ ہوا کرتا تھا جو ہر بات پہ اصرار کرتا، ضد کرتا، انا پسند اور متکبر شخص ہوا کرتا تھا، اپنی بات منوانا میری ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی تھی، لیکن محبت
جیسے جذبے نے مجھے کیسے بدل کے رکھ دیا کہ اب میرے نزدیک محبوب کی رضا، محبوب کی خوشی زیادہ اہم ہے۔ میں اپنی بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، میں کوئی ضد نہیں کرتا، بلکہ اب میں محبوب کی مانتا ہوں، جب کہ میں پہلے اپنی منوایا کرتا تھا۔ اس میں ہم حوالہ شعر ڈالیں گے۔ اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ شعر نمبر 3 دیکھیں۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ اب اس شعر کا انداز ایسے ہیں، عزت والے سے لگ رہا ہے کہ شاید کسی اور کی بات کر رہے ہیں، لیکن شہزاد احمد اس میں اپنی ہی بات کر رہے ہیں۔ محبوب سے تعلق یا محبت سے روشناس ہونے کو انہوں نے شعر میں اس طرح سے سمویا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ خاک ہیں، خاک گلی کی خاک ہونا مطلب کہ بہت کمتر ہو جانا، اپنی حیثیت کو گرا دینا۔ دوسرے مصرعے کو دیکھیں، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر شاعر جو وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ میں پہلے انا پسند، خوددار، خود پرست قسم کا انسان ہوا کرتا تھا۔ جب لوگوں کے منہ سے میں نے محبوب کی تعریف سنی تو میں چونکہ خود پسند تھا تو میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا اور محبوب کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ جب لوگوں کے منہ سے اس کی تعریف سنی تو میں اس تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے، میں تو اس کے شہر میں جانا، وہاں سے پانی پینا بھی اپنی لیے کمتری محسوس کرتا۔ اس میں بچے دیکھیں، خاک ہونا، خاک ہیں، یہ محاورہ ہے۔ خاک ہونا یعنی اپنی حیثیت کو پس پشت ڈال دینا۔ دوسرے مصرعے میں دیکھیں، شہر کا پانی نہ پینا، یہ بھی محاورہ ہے۔ پانی نہ پینا سے مراد ہے کہ کسی کو خاطر میں نہ لانا۔ اب اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے کچھ اور لوگوں کی بات کر رہا ہے، وہ عزت والے، تو کسی اور کی بات نہیں کر رہا بلکہ شاعر اپنی بات کر رہے ہیں کہ جب پہلے شاعر انا پسند، خود پرست اور خوددار قسم کی طبیعت کا مالک ہوا کرتا تھا، لوگوں کے منہ سے جب اس نے محبوب کی تعریف سنی تو وہ محبوب کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کے شہر میں بھی جانا وہ پسند نہیں کرتا تھا، اس کے پاس جانا تو درکنار۔ تو شاعر کہتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں خود اتنا خود پسند انسان تھا، وہ خود کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، محبوب کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ لیکن شاعر کہہ رہے یہ سب کرتے تھے، بتا رہا ہے کہ یہ سب کسی کو خاطر میں نہ لانا اور یہ سب پہلے کی باتیں تھیں، جب تک وہ جذبہ محبت سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ جب شاعر کا محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کو وہ دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ بتا رہا ہے کہ اب میں اس کی گلی کی خاک بن گیا ہوں۔ خاک بن جانا یعنی کہ اس کی گلی میں ہی، اس کے در کے آگے ہی پڑا رہتا ہوں کہ مجھے اس کی ایک جھلک دیکھنی نصیب ہو جائے، اور میں اپنی عزت، اپنی خودداری، انا، خود پسندی سب کو میں نے بھلا دیا ہے، بلکہ اب میں عاشق بن گیا ہوں، اور عاشق میں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو وہ کہہ رہے کہ میں وہ عزت والا شخص ہوا کرتا تھا کہ جو محبوب کی گلی میں جانا بھی پسند نہ کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی گلی ہی کی خاک بن کے رہ گیا ہوں، وہیں پہ پڑا رہتا ہوں۔ یعنی کہ محبت نے مجھے آسمان سے لا کے زمین پہ پٹک دیا، محبت کے جذبے نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں آپ ایک شعر تو میر کا شعر اس کے حوالے میں لکھ سکتے ہیں۔ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو یہاں شاعر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اپنی عزت بھی گنوا بیٹھا ہے، بلکہ اس کی گلی کی خاک بنا پھرتا ہے۔ اور چونکہ پہلے شاعر محبوب کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جب اس کو دیکھا تو اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے اپنے دل کو روک نہیں سکا، تو اس بارے میں آپ ایک اور یہ شعر ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیوں بیٹھا ہے وہ دلبر کی یاد میں، مجھ سے تو کہہ رہا تھا محبت فضول چیز ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیں۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ اس شعر میں شاعر بھی ایک جو ہماری روایات ہیں، مٹتی روایات اور اقدار و روایات کا نوحہ بیان کر رہا ہے، اس پہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ دنیا کیسی تھی پہلے، انسان کی کتنی اہمیت تھی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، مروت اور اخوت کا تعلق رکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہم ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے ہیں، انسان میں سے انسانیت درجہ بہ درجہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دراصل یہ شعر گزشتہ زمانے اور موجودہ زمانے کا موازنہ ہے، شاید پہلے کے دور کے اور اب کے دور کا موازنہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اب انسان کی عظمت کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا خون پانی کی طرح سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی
کم حیثیت ہو گیا ہے، جبکہ پہلے لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ اب اس میں آپ دیکھیں پتھر کو خدا ماننا، ایک تو جو ہندو لوگ ہیں، ہندو مذہب کے لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو وہ خدا مانتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان پر دودھ بہاتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء ان بتوں کے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن انسان کسی غریب کو وہ چیز اگر ضرورت تو اس کی ہے، اگر اس کو وہ کھانے پینے کی چیز میسر آ جائے تو وہ انسان کے دل سے دعا نکلے دوسرے کے لیے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ایک اور بچے اس میں مفہوم ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں، پتھر کو خدا مان لینا۔ اگر ہم اپنے مسلمانوں کے عقائد کے مطابق اس کو لیں تو اس میں حجر اسود کی مثال دوں گی کہ وہ ایک پتھر ہے، حجر اسود، لیکن انسان کی عظمت تھی۔ اب آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں۔ پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کی عظمت اب کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ پہلے ایک انسان ہی کی عظمت اتنی تھی کہ ایک انسان کے کہنے پر ہم پتھر کو بھی خدا مان لیتے تھے۔ اب یہاں چونکہ ہم حجر اسود کو خدا تو نہیں مانتے، لیکن خدا ماننا، اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا، اس لحاظ سے آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس پتھر کو بوسہ دیا اور بتایا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، تو آپ دیکھیں کہ آج تک کے لوگ جب وہاں عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو اس پتھر کا بوسہ لینے کے لیے، اس کو چومنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، کہ اگر بہت زیادہ وہاں پر ہجوم ہے تو پھر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس پتھر کو بوسہ دے لیں۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ ہے، آپ کی سنت، آپ کا ایسا کرنا لوگوں کو اس بات پر ابھارتا ہے۔ ساتھ ہی آپ اس میں جو ہے وہ ایک چیز بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے پتھر، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا۔ تو یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اس کو آپ کوٹیشن بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف انسان کی عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں، آپ کی اتباع میں ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ایک پتھر کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ورنہ تو وہ ایک پتھر ہے معمولی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ انسان کا اتنا درجہ تھا۔ دوسری بات بھی میں نے کلیئر کر دی کہ آج انسان کی کوئی عظمت نہیں ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ بتوں پر تو چڑھاوے چڑھاتے ہیں مگر ایک بھوکے غریب مسکین انسان کی مدد نہیں کی جاتی، جس کی کہ ضرورت زیادہ اس کو ہے۔ تو دونوں مفاہیم آپ اس میں کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں بچے انسانیت کے حوالے سے جتنے بھی اشعار ہیں بہت سارے، وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اگلا شعر دیکھیں، دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بھی شاعر اپنے واضح ہے اس کا مفہوم، پیچھے بھی ہم مختلف غزلیات میں اس طرح کے اشعار پڑھ چکے ہیں۔ شہزاد احمد اپنے دوستوں سے گلہ کر رہے ہیں، ان سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب میرے دوستوں نے مجھے گردن زدنی یعنی واجب القتل قرار دے دیا ہے، مجھے گناہگار گردانتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہ میرے وہی دوست تھے جو میرے زخم سیا کرتے تھے، میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتے تھے، چاہے وہ محبوب کی طرف سے ملے ہوں زخم، یا اگر میں آمریت کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں اور جمہوریت کی حمایت کرتے ہوئے کچھ کہتا ہوں، عوام کے حقوق کی بات کرتے ہوئے میں آواز اٹھاتا اور پھر مجھے جو مظالم سہنے پڑتے، چاہے وہ مظالم ہوں یا محبوب کے دیے ہوئے دکھ ہوں، وہ سب میرے زخم سیا کرتے تھے، میرے دوست میرے مددگار اور میرے حامی ہوتے تھے۔ لیکن اب میرے دوستوں نے اپنا رخ بدل لیا ہے، انہوں نے حاکم وقت کا ساتھ دے دیا ہے، مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور مجھے اب واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بچے دونوں مفاہیم نکلتے ہیں۔ اگر آپ صرف محبوب کو ڈسکس کریں تو اس میں آپ کہیں گے کہ چونکہ اب میرے دوست میرے محبوب کے عاشق بن گئے ہیں، اس لیے وہ مجھے الزام دیتے ہیں کہ تم واجب القتل ہو اور تم اس کی رسوائی کا سبب بن رہے ہو، اس لیے میرے دوست میرے ہی دشمن بن گئے ہیں۔ یا اگر جیسے میں نے بتایا کہ حاکم وقت کی بات کریں اور جمہوریت کی بات کریں، عوام کے حقوق کی بات کریں، تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ میرے دوست ضمیر فروش نکلے، انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا اور اب وہ میرے مخالف ہو گئے ہیں، حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، اپنے عارضی دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب وہ مجھے واجب القتل قرار دیتے ہیں، جبکہ پہلے وہ میرے ہم زبان ہوا کرتے تھے۔ حوالہ شعر دیکھ لے، ایک اور شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ غزل کا آخری شعر دیکھیے، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ شہزاد تخلص ہے، غزل کا مقطع ہے،
اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب لوگ بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ پہلے مصرعے کو دیکھیں، ستاروں پہ لگی ہیں نظریں۔ ہر انسان زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، نئی ایجادات کرنا، بلند پرواز بھرنا، ایسے کارنامے سر انجام دینا جیسے کہ چاند ستاروں کو مسخر کر لینا کہ انسان کی شہرت زبان زد عام ہو۔ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بلندی پر پہنچ جائے، چاند ستاروں کو تسخیر کر لے، وہاں پر زندگی کے آثار ڈھونڈ لے، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ اب دوسرا مصرعہ جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ شاعر اس میں کہتا ہے کہ پہلے ہم لوگ یہ بلند و بالا سوچ اور اس طرح کے خیالات نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں یہ کچھ کرنا ہے، دنیا کو تسخیر کرنا ہے، بلندی پر پہنچنا ہے، یا شہرت ہمارا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ تو پہلے لوگ مٹی میں جیتے تھے، یعنی جیسے گاؤں کے لوگ ہیں، سادہ لو دیہاتی لوگ، وہ انسان کا دل توڑنے سے ڈرتے تھے، جبکہ انسان اب جو ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے تو وہ انسانیت سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، ہم اس طرح سے تشریح کریں گے۔ شاعر نے دوسرے مصرعے میں بتایا کہ جب تک ہم مٹی سے جڑے تھے، مٹی کے قریب رہتے تھے، یعنی گاؤں کی زندگی تھی، فصلیں کاشت کرتے تھے اور وہ سارا منظر جو کچے گھروں میں رہتے تھے، مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، اس وقت ہم میں انسانیت موجود تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسان بنے ہی مٹی سے ہیں، اور جتنا ہم مٹی کے قریب رہیں، ہماری ضرورت کی ہر شے مٹی سے پیدا ہوتی ہے، تو جتنا ہم مٹی کے قریب تھے ہمارے اندر انسانیت موجود تھی۔ جب سے ہم نے بلند و بالا عمارتیں بنا لی، چاند اور ستاروں کو تسخیر کرنے کی باتیں کرنے لگے، تو دکھی انسانیت کا درد ہمارے دل سے ختم ہو گیا۔ ہم انسانیت سے دور ہوتے چلے گئے، ہم بلندیوں پر تو پہنچ گئے، ہم نے ایجادات بھی کر لی، خلاؤں اور ستاروں کو تسخیر بھی کر لیا، اور اپنے معیار زندگی کو بھی بلند کر لیا، لیکن انسان کی سوچ اس بلند معیار زندگی نے محدود بنا دی ہے۔ وہ کسی مجبور کے لیے اپنا حق تو کیا چھوڑے گا، بلکہ کسی مظلوم کا بھی سہارا بننے کا نہیں سوچتا، بلکہ ہر انسان کی یہی تگ و دو ہے کہ وہ دوسرے سے آگے نکل جائے، یعنی ہم انسانوں کا ہی ایک دوسرے سے مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس پر شاعر، یعنی آپ سٹارٹ میں یہی لکھیں گے جو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، شعر نمبر 4 میں یہاں پر بھی آپ لکھیں گے کہ شاعر گزشتہ اور موجودہ دور کا موازنہ کرتے ہوئے نوحہ کنا ہے، یا ٹھیک ہے، انسان کی بدلتی روایات اور جو ہم پرانی اقدار و روایات کو بھول چکے ہیں، نئی تہذیب کو اپنا لیا ہے، اس کا نوحہ پڑھ رہا ہے۔ شاعر اس پہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ پہلے ہم لوگوں میں انسانیت موجود تھی، لیکن جو ہم ترقی کی منازل طے کرتے جا رہے ہیں، بدقسمتی سے ہم انسانیت اور انسانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر ہمدردی، مروت، اخوت، اخلاص، محبت جیسی چیزیں دم توڑ گئی ہیں، بلکہ ہم خود غرض بن گئے ہیں اور اپنی ہی دوڑ میں آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا مفہوم تھا۔ آخری شعر میں جو شاعر بات کر رہا ہے کہ شہزاد ستاروں پہ ہر شخص کی نظر بلندی پر لگی ہے کہ وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے لے۔ کبھی پہلے زمانے میں کبھی یہ تھا کہ ہم مٹی میں جیا کرتے تھے، اور جتنا ہم مٹی کے قریب رہتے تھے تب ہم میں، اب یہ ہم آگے سے خود اخذ کر لیں گے کہ شاعر نے کیوں کہا، ٹھیک ہے، اس میں برائی کیا ہے۔ اب ستاروں پہ نظریں لگی ہیں تو کیا برائی ہے، پہلے مٹی میں جیتے تھے تو کیا اچھائی تھی، یہ ہم نے اس کو ایلیبریٹ کرنا ہے، اپنی تشریح میں یہ دونوں چیزیں واضح کرنی ہے۔ حوالہ شعر بچے اس میں دیکھ لیں۔ آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، چاند تارے رہے تماشائی، اس کے علاوہ بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ چاند ستاروں پہ جو بستیاں آباد کرنے کی سوچ رہے ہیں، وہ ایک نظر یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے لوگ غربت، افلاس اور بھوک کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں، یہاں پر انسانوں کے چراغ بجھتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بچے گا تو اس کو جا کے چاند ستاروں پہ آباد کرو گے، تو تم چاند ستاروں پہ جانے کی بات کر رہے ہو، پہلے جو دنیا میں موجود لوگ ہیں، غریب لوگ، ان کی تو قدر کر لو، ان کا تو احساس کر لو، خلاؤں اور فضاؤں کو بعد میں تسخیر کرنا۔ ایک اور شعر دیکھیے، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ ٹھیک ہے بچے، سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔